اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انسانی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، جن کا مقصد بھٹکی ہوئی انسانیت کو کفر و ظلم کے اندھیروں سے نکال کر نور وحدت میں پیوست کرنا تھا۔ لہٰذا جو لوگ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیر معمولی علم، قوت فیصلہ اور نور بصیرت عطا کیا گیا۔ انہی منتخب ہستیوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی، تاکہ آپ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں قوتوں کے ساتھ اس معاشرہ انسانی میں فتنہ و فساد پھیلانے والی شر کی طاقتوں سے نبرد آزما ہو سکیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی موت کی خبر ملی تو انہوں نے خود کو شیشے میں کیوں بند کر لیا تھا، اور آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا کرنے پر مجبور کیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی۔ تو خواتین و حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند اور بنی اسرائیل کے اہم نبیوں میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشرق و مغرب کے مالک تھے، اور آپ نے تقریباً 750 سال تک تمام اہل دنیا، جن و انس، پرند چرند اور درندوں پر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کے فیصلے کا ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں کچھ یوں بیان ہوا ہے، جس کا مفہوم ہے: ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ کیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان کسان کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نو عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق میں اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے: آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اسی حالت میں لے آئے جیسا کہ بکریاں چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے کہ جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت فیصلہ سے نواز رکھا تھا، اور آپ اسی طرح انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتے رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی جو کہ ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام 1 مہینے کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ہوا آپ کے تابع تھی۔ اللہ نے انسان کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو بھی ان کا تابع کر دیا تھا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ دوستو، روایات میں درج ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ظالم بادشاہ جالوت کو جہنم رسید کر کے بادشاہت حاصل کی تو آپ نے تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کروائی۔ ابھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل نہ ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم جاری رکھا، جو کہ آپ علیہ السلام کے دور حکومت میں ہی مکمل ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا ذمہ اٹھایا تو جنوں کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی گئی۔ یہ ہیکل یا مسجد بہت شاندار اور وسیع و عریض تھی۔
جس کے ایک حصے میں تابوت سکینہ کو باحفاظت رکھ دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں مصروف تھے تو آپ کو علم ہو چکا تھا کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، کیونکہ آپ کا مقصد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو مکمل کروانا تھا، اور جنات چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کیا کرتے تھے، لہٰذا اگر ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر رک جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو کہ شفاف شیشے سے بنا ہوا تھا اور اس میں باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی، اور آپ اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح مقررہ وقت پر پرواز کر گئی، مگر وہ اس چھڑی کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے، لہٰذا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ جب سال گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، عصا سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ لکڑی کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ اس وقت جنات اور بنی اسرائیل کی قوم کو آپ علیہ السلام کی موت کی خبر ہوئی۔ ناظرین، اتنی بڑی سلطنت میں یہ بات کہ آپ وفات پا چکے ہیں کیسے چھپی رہی اور کیوں کسی کو اس کا علم نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ کئی مہینے تنہائی میں عبادت کیا کرتے، استعمال کی چیزیں اور کھانا پینا ساتھ رکھتے تھے، اسی دوران کسی کو بھی ان کے پاس جانے کی اجازت نہ ہوتی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی موت کا پہلے سے علم تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ میری قوم کو کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو، کیونکہ اس کا مقصد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو پورا کرنا تھا۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ قوم اپنے روزمرہ اعمال میں بدتر ہوتی گئی اور احکام الہی کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ مورخین کے مطابق جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس حملے میں اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کا قتل عام کیا بلکہ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ کو بھی لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا، اور آج یہ ہیکل سلیمانی مسجد اقصی کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنا لیا تو آپ نے اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں عطا فرما دیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرما دیا، اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ملک عطا فرمائے جو کہ ان کے بعد کسی اور کو میسر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ جو بھی اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے ایک بچہ اس دن گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس دن والدہ اسے جنم دیتی ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تیسری چیز بھی لازمی عطا فرما دی ہوگی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات حکمت سے بھرپور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں سابقہ نبیوں اور امتوں کے واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ امت محمد کی تربیت ہو سکے اور لوگ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قائم کی گئی حدود کی پاسداری کر سکیں۔ ان واقعات میں انسانیت کے لیے اصلاح، ہدایت اور عبرت کا سبق بھی موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے ان واقعات میں انسانیت کے لیے اصلاح، ہدایت اور عبرت کا سبق بھی موجود ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔